خاص کر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ چیز دیکھی کہ ان کے یہاں اموال اور املاک کی روزانہ ایسی تقسیم ہوتی تھی، کبھی ابہام رہتا ہی نہیں تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا، جب کوئی چیز آتی تو اس کے 3 برابر حصے کرتے، چونکہ 2 بیویاں تھیں اس لیے ایک حصہ ایک گھر میں بھیج دیا جاتا، دوسرا دوسرے گھر میں بھیج دیا جاتا، اور ان کو اس چیز کا بھی مالک بنا دیا جاتا اور اپنی ملک سے نکال دیا جاتا۔ اور حصہ بس اوقات ہم اپنی عورتوں کو کچھ چیزیں دیتے ہیں اور ساری زندگی یہ طے نہیں ہوتا کہ اس کا مالک کون ہے۔ اب زکوٰۃ اس نے دینی ہے، اس نے دینی ہے، دنیا سے جانے کے بعد اس کی وراثت میں حصہ ہوگا اور اس کی وراثت میں حصہ ہوگا، طے ہی نہیں ہوتا، ملکیت طے نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی پتہ نہیں ہوتا زکوٰۃ کس پہ فرض ہے، زکوٰۃ کس نے دینی ہے۔ تو املاک چیزوں کی ملکیت بالکل واضح نہیں ہوتی۔ املاک کا اس قدر اہتمام تھا کہ میں نے حضرت کی وہ کاپی دیکھی جس میں املاک کی تفصیل لکھی تھی۔ اس کاپی میں لکھا تھا کہ جس جگہ جس کمرے میں بیٹھا ہوں اس جگہ کوئی چیز دوسروں کی ملکیت نہیں، سب چیزیں میری ملکیت میں۔ اس جگہ پر مسجد اور خانقاہ کوئی چیز نہیں، حتیٰ کہ یہاں کی میری بیویوں کی بھی کوئی چیز نہیں، سب کچھ میری ملکیت اور میری میراث ہے اور انہی کی ملکیت ہے۔ چھوٹے گھر میں چھوٹے گھر والوں کی ملک ہے، یعنی ہر چیز گھر کے اندر بھی متعین تھی کون کس کا مالک، تاکہ جب دنیا سے آدمی جاتا ہے تو وراثت کی تقسیم بے غبار ہو جاتی، معاملات واضح ہوتے۔ ہماری تو بس اوقات زمینوں کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، دکانوں کے معاملے ٹھیک نہیں ہوتے، کاروبار کے معاملے ٹھیک نہیں ہوتے۔ اصل تقوی اور طہارت اس کا نام ہے۔ آج دنیا میں سب جگہ پر مشترک خرچ چلتے ہیں، میاں بیوی کی ملکیتوں میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے میاں بیوی کا کس نے بانٹا، آپس میں کیا بانٹنا ہوتا ہے، حالانکہ دونوں کی ملکیت الگ الگ ہے۔ اللہ کا شکر ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تلقین کے بعد ہمارے گھر کا بھی یہی معمول ہے، میری ملکیت الگ ہے، بیوی کی ملکیت الگ ہے، اولاد کی ملکیت الگ ہے، ہر چیز کی ملکیت متعین ہے۔ ملک کے اندر بھی کبھی اشتباہ نہیں ہوا رکھتا، جب کوئی چیز گھر آتی ہے تو فوراً اس کی ملک متعین کر کے الگ کر دیتا ہوں، تاکہ کل کو یہ اشکال اور انتباہ نہ ہو کہ یہ چیزیں میری ملکیت ہیں یا نہیں۔